کہ میرا اللہ چاہے تو کافر کو ہدایت دے دے، اور میرا اللہ اگر گمراہ کرنا چاہے تو ایمان والے کو گمراہ کر دے۔ یزید کھلی کلمہ پڑھنے کے باوجود گمراہ، اور وہ راہب کلمہ نہیں پڑھتا تھا لیکن امام حسن کے سر اقدس کی کرامت کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوا۔ اب صبح سویرے اس نے سر واپس کر دیا اور 10,000 درہم بھی دے دیا، لیکن اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بڑا افسوس ہو رہا تھا، مسلمان تو بن چکا تھا۔ خلی بن یزید نے وہ 10,000 درہم لیا، اس کی تھیلی لیا، آگے تھوڑا چلنے کے بعد اس کو دیکھو تو صحیح کیسے درہم ہیں، کتنے ہیں۔ آگے چل کر دیکھ کر کھولا تو آپ تعجب کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ دینار جو ہے ٹھکریا بن چکی تھی، ٹھکریا پتھر بن چکے تھے۔ اس نے پتھر نہیں دیا تھا، اس نے دینار ہی دیا تھا، لیکن اللہ کا فضل و کرم دیکھو کہ دینار کا سیپ ویسے ہی رہا، صرف جہاں پر سکہ ہوتا ہے چھاپ اور کاٹ وہاں کی ٹھکریاں بن چکے تھے۔ اور اس پر ایک آیت کریمہ، دونوں طرف آیت کریمہ خود بخود نازل ہو گئی۔ ایک آیت کریمہ تو میں نے اب بھی آپ کے سامنے پڑھا، 13ویں پارے کی 19ویں رکوع کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ظلم کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے؟ اور دوسری جگہ ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ ہے، ان قریب ظالم اپنا انجام دیکھیں گے۔ اب خلی بن یزید نے جب ٹھکریاں دیکھا تو پھینک ڈالا، آگے نکل پڑے۔ خلی بن یزید کوفہ پہنچا، چونکہ رات کا اندھیرا تھا، امام عالی مقام کے سر اقدس کو لے کر اپنے گھر میں گیا، اور گھر میں جانے کے بعد سر اقدس کو تنور میں ڈال دیا۔ تنور سمجھتے ہیں نا، پہلے زمانے میں اس میں روٹیاں پکائی جاتی تھی، آگ جلا کر، تنور بھٹی، تنور میں ڈال دیا اور جا کر کے سو گیا۔ خلی بن یزید کی عورت نیک تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی۔ وہ جب تہجد کے لیے اٹھی آدھی رات کو تو دیکھ کر حیران ہے کہ جو تنور ہے اس میں سے ایک روشنی ظاہر ہو رہی ہے، ایک نور ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ عورت حیران ہے کہ میں نے تنور کو تو بجھایا تھا، آخر یہ روشنی کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ جب قریب جا کر دیکھا تو امام حسین کا سر اقدس ہے اور اس سے نور برس رہا ہے، اور بازو میں 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک کہہ رہی ہے، اے میرے بیٹا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اللہ تعالیٰ بروز قیامت میں ظالموں کا انصاف فرمائے گا، اور جب تک تیرے خون کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے طلب نہ کرو، عرش الہی کے کنگورے کو نہیں چھوڑوں گی۔ خلی بن یزید کی بیوی حیران، یہ ہے کون؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عورت تو گھبرا نہیں، تو اس گناہ میں شامل نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ 4 عورتیں کون ہیں؟ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی پہلی بیوی، بیوی فاطمہ کی ماں، امام حسن کی نانی۔ دوسری عورت حضرت بی بی فاطمہ، امام حسن کی ماں، حضور کی بیٹی۔ تیسری عورت حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور چوتھی عورت تھی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، لیکن ایمان لائی حضرت موسیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جنتی قرار دیا۔ اب اس کی عورت بے چین ہو گئی، رات کے اندھیرے میں جا کر کے اٹھاتی ہے، اٹھ، شوہر کہتے ہیں، میرے شوہر اٹھ، یہ کیا؟ تو نے مجھے کہا تھا کہ کسی باغی کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، کسی باغی کا سر کاٹنے جا رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھا اسی کے نواسے کا سر تو نے قلم کیا، اسی کے ساتھ تو نے غداری کی، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بیوی کیا کہتے ہیں؟ کھلی، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، میں چلی گھر چھوڑ کر۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ ایمان میں رشتہ نہیں دیکھا جاتا، باپ بیٹا، ماں بہن، بیوی بچہ نہیں دیکھا جاتا۔ جہاں ایمان کی بات آتی ہے تو پکے ایمان والے رشتے کو تک چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہاں ایمان کا مسئلہ ہے۔ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، ختم، آج سے میں چلی۔ تو کھلی کہتا ہے، اے میری بیوی تو جائے گی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا،
ہاں میرے آل اولاد کی دیکھ بھال کون کرے گا, میرے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا, میں برباد ہو جاؤں گا. بیوی بد دعا دے کر جا رہے, اللہ کرے کہ تو برباد ہو جائے, تیرے بچے مر جائے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت بھیجے. نواسۂ رسول کو تو نے قتل کیا ہے, اللہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا. یہ کہہ کر کے بیوی بھی نکل گئی. لیکن پھر بھی خلی بن یزید کو ایمان نصیب نہیں ہوا, پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی. اب صبح کوفہ میں وہ سر امام علی مقام کا نیزے پر لگا کر پھر خلی بن یزید دیگر شہداء کے سر اقدس اور امام زین العابدین حضرت زینب اور ان کے خاندان والے کو بیڑیا جکڑے ہوئے کوفہ کے بازاروں سے لے جا رہا ہے. کوفہ کا گورنر کون؟ ابن زیاد. ابن زیاد کی دربار میں جب لے جایا گیا تو ابن زیاد نے دیکھا, تو ابن زیاد نے جب زین العابدین پر ابن زیاد کی نظر پڑی, امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین, وہی بچ کر آئے میدان کربلا سے, اور ان کے بعد پھر امام حسین کی نسل چلی. خیال میں رکھیے, امام حسین کے ایک ہی بیٹے بچے میدان کربلا میں, وہ شہید نہیں ہوئے. وہ کون؟ حضرت زین العابدین. اور زین العابدین سے یہ سلسلہ چلا, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے یہ قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, رفاعیہ, جہانگیریہ, نظامیہ, عالیہ, مداریہ, جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب زین العابدین کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. تو زین العابدین پر جب نظر پڑی ابن زیاد کی تو اس نے کیا کیا؟ جلاد کو حکم دیا یہ امام حسین کے بیٹے کو بھی قتل کر ڈالو. حضرت زینب نے روکا, اے ابن زیاد, تو نے تو میرا پورا خاندان, میرے امام حسین کا پورا خاندان قتل شہید کر دیا, اب ان کی ایک نشانی ہے, کم سے کم اس پر تو رحم کر. حضرت زینب کے کہنے پر ابن زیاد نے چھوڑ دیا, ورنہ ابن زیاد ابو زین العابدین کو بھی قتل کرنے والا تھا. اب ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر اقدس تش میں رکھ کر لایا گیا. اب اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. دیکھیے نا, جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ مرتے دم تک بے ادب ہی رہتا ہے. جیسے کتے کی دم ٹیڑھی نہیں ہوتی نا, ٹیڑھی سیدھی نہیں ہوتی, کتنا بھی کوشش کرو, ویسے ایک بے ادب ایک قسم ہے انسان کی, اس کو کتنا بھی سمجھو بے ادب کا بے ادب ہی رہے گا. ٹیڑھی تھی, امام علی مقام کے جو اوٹے مبارک اور دانت مبارک تھے اس کو چھیڑ رہا تھا اور مزہ لے رہا تھا, ہنس رہا تھا, مذاق اڑا رہا تھا. پورے دربار میں کسی کی ہمت نہیں. ایک حضور کے بوڑھے صحابی تھے حضرت زید بن ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اے ابن زیاد, اے گستاخ رسول, چھڑی کو ہٹا لے نواسۂ رسول کے اوٹے مبارک سے, اس لیے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار امام حسین کے اوٹے مبارک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. اے اللہ رسول کے دشمن, ہٹا لے وہ چھڑی کو, بے ادبی نہ کر نواسۂ رسول کے سر اقدس کی. تو ابن زیاد نے غضبناک نگاہ سے دیکھا, غصے کی نگاہ سے دیکھا, اور کہتا ہے اگر تیری عمر نہ ہوتی اور تو سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا. حضرت زید بن ارقمہ کہتے ہیں اے کوفہ والو, تم لوگوں نے ظالم حاکم اپنے اوپر بٹا رکھا ہے جو اچھے لوگوں کو قتل کرتا ہے اور برے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے. اے کوفہ والو, آج سے تم بدترین غلام ہو گئے. یہ کہہ کر کے نکل گئے. نکل جانے کے بعد پھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسجد میں تمام لوگوں کو بلایا جائے, مسجد میں تمام لوگوں کو بلایا جائے, اور تمام لوگوں کے سامنے ممبر پر کھڑا ہو کر, یہ لوگ ممبر پر خطبہ بھی دیتے تھے. ابن زیاد, ابن سعد ان پڑھ نہیں تھے, اچھی طرح قرآن کا علم رکھتے تھے, ایسا نہیں کہ ان پڑھ تھے. یہ خود ممبر پر کھڑے ہو گئے ابن زیاد, اور کوفہ کی جامع مسجد میں یہ اعلان کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یزید کو فتح عطا فرمائی اور امام حسین کو قتل کر ڈالا. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے عقیدے ایسے گستاخ رسول کے.
اتنا ہی نہیں بلکہ کذاب بن کذاب کہا. بورے سے برے آدمی کو کذاب بن کذاب کہتے ہیں، یعنی بورے کا برا بیٹا. یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حسین بن علی کذاب بن کذاب ہے. اتنا لفظ سننا تھا. بوڑھے صحابی تھے اس وقت، عبد الرحمن بن حفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اے ابن زیاد، امام حسین اور ان کے بابا جان علی کذاب بن کذاب نہیں ہے، بلکہ امام حسین بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، ان کے نانا بھی جنتی ہے. تو کذاب ہے، تیرا خاندان کذاب ہے. امام حسین کے شان میں گستاخی نہ کر. اگر تو نے ایسا کیا تو اللہ رسول کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا. ابن زیاد نے دیکھا اور کہتا ہے جلاد کو میرے خلاف بول رہا ہے، اس کو قتل کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن حفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات بولنے کے جرم میں جو ہے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھیے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا محمد و نبینا مولانا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.